السلام علیکم ریڈرس، کیسے ہیں آپ سب؟ ٹھیک ہے؟ اچھا جی، تو آج کے ایپیسوڈ بہت زیادہ امیزنگ ہے کیونکہ مجھے اس کو پڑھ کے بہت اچھی فیلنگس آ رہی ہیں۔ تو جو ایپیسوڈ کا ٹوسٹ ہے وہ میں خراب نہیں کروں گی، لیکن آپ کو اندازہ تو ہو گیا ہوگا کہ اس میں مزیداری والی کیا بات آ رہی ہوگی، کیونکہ ہمارا اس میں فیوریٹ کپل جو ہے اس کا کوئی سین ہوگا۔ چلیں ہم اسٹارٹ کرتے ہیں، زیادہ نہیں کرتے لیٹ۔ کتابوں والا عشق، تانیہ طاہر ناول، پیج نمبر 26۔ مالا، ارزیل، اینا اور اذان چاروں نگین کا حال چال پوچھنے آئے تھے۔ ڈاکٹرز نے بتایا تھا کہ اس نے کسی بات کو دل پہ لگا رکھا ہے اور اندرونی ویکنس کی وجہ سے وہ بار بار کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو رہی تھی۔ نگین کے منہ پر صرف جہان کا کلمہ تھا۔ میرے جہان کو بلا لیں ریاض، اس سے کہیں آ جائے، نگین نے کہا تو ریاض صاحب نے مالا سے ارزیل کو لے لیا۔ دیکھو تمہارا پوتا آیا ہے، ریاض نے مسکرا کر ارزیل کو اس کے سامنے کیا تو نگین نے منہ پھیر لیا۔ نہیں، مجھے میرا بچہ چاہیے، مجھے جہان چاہیے۔ وہ پھر بھی ایک ہی ضد کر رہی تھی۔ مالا پیچھے ہوگی کہ کہیں نگین کی نگاہ اس پر نہ اٹھ جائے اور وہ پھر یہاں بھی ہنگامہ کر دے گی۔ ارزیل کو ریاض صاحب نے خوب پیار کیا اور مالا کو دے دیا۔ مالا نے اینا کی جانب دیکھا جو اٹھی اور دونوں باہر نکل آئے۔ جان بھائی کو اب تک تو آ جانا چاہیے، بہت عرصہ گزر گیا ہے، اب تو وقت، حالات سب بدل گئے، اینا مالا سے بولی۔ مالا اس موضوع پہ کوئی تبصرہ نہیں کرنا چاہتی تھی، تب بھی وہ ایک دم رکی کیونکہ ارزیل کے ڈاکٹر نظر آ گئے تھے۔ اینا، اب گاڑی میں بیٹھو، میں آتی ہوں، اس نے کہا اور ڈاکٹر کے روم میں چلی گئی، جبکہ اینا سر ہلا کے باہر نکلنے لگی۔ اینی، ایک دم آواز ابھری اور اینا جھٹکے سے مڑی۔ وہ اپنی جانب آتے شخص کو دیکھ کر وہ اس شدت سے بکھلائی کہ جلدی سے گاڑی میں بیٹھ گئی۔ اذان کو سختی سے جکڑے اس نے ڈرائیور کو وہاں سے جلدی سے آگے گاڑی بڑھانے کے لیے کہا۔ لیکن مالا باجی، وہ رکیں گی، آپ پلیز جلدی گاڑی چلائیں، وہ بولی تو ڈرائیور نے گاڑی آگے بڑھا لی۔ اور وہ پیچھے پیچھے آ رہا تھا، وہ بھاگتے بھاگتے رک گیا۔ اور جو پیچھے آ رہا تھا وہ بھاگتے بھاگتے رک گیا، کیونکہ کچھ بھی تھا وہ گاڑی کا پیچھا نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی کو دور تک جاتا دیکھتا رہا اور ہتھیلی پہ مکہ مار گیا۔ دوسری طرف مالا نے ارزیل کی میڈیسنز کو چینج کرائی تھی، وہ ارزیل کو وہاں کرسی پر بٹھا گئی۔ اس نے ارد گرد دیکھا اور ڈسپینسری پر آ گئی، جبکہ وہاں ایک لڑکی بیٹھی تھی جسے اس نے کہا تھا کہ وہ اس کے بیٹے کا خیال رکھے۔ وہ تھا ہی اتنا پیارا، وہ لڑکی اسے کھیلنے لگی۔ کچھ دیر بعد مالا نے دوائی لے لی اور واپس آئی، ارزیل کو لیا اور ہسپتال سے باہر نکلنے لگی کہ سامنے سے آتے کسی شخص سے بڑی شدت سے ٹکرائی کہ ارزیل اس کے ہاتھ سے چھوٹا، اگر وہ فوراً نہ سنبھال لیتی تو۔ وہ سکون کی نیند دے رہا تھا کہ بخت نے کالز کر کر کے اس کے بستر میں آگ سی لگا دی۔ اس کے تانے ہی نہیں ختم ہو رہے تھے اور جب بخت نے اس کو گالیاں دینا شروع کر دی تو بدلے میں جہان نے بھی خوب گالیاں دیں۔ چاہتا کیا ہے تو؟ جہان غصے سے بولا، کیونکہ رات ویسے ہی لیٹ آیا تھا اور اب سو بھی نہیں پایا تھا، طبیعت چڑچڑا ہو رہا تھا، اور ویسے بھی اس کے نخرے اٹھانے کے لیے امیدوار تو بہت تھے، لیکن اس نے کسی کو گھر میں گھسایا نہیں تھا کبھی۔ بس اتنا کہ کم از کم ان سے جا کر مل ہی لے، صرف ان سے مل لے۔ وہ ہسپتال میں ایڈمٹ ہے۔ اس کی بات پہ جہان نے گہرا سانس بھرا اور خاموش ہو گیا۔ باقی تیری مرضی، تیرے باپ کو گلاب نہیں ہوں جو تجھے تک پیغام پہنچاتا رہوں۔ بیٹا بھی ہے اب تو میرا، ایک عدد، اور دوسرے کی پلاننگ کر لی ہے میں نے۔ کتے، مجھے کیوں بتا رہا ہے؟ جہان چڑ گیا۔ احساس دلا رہا ہوں کہ کب تک کنوارے رہنے کا ارادہ ہے تمہارا، فضول بولنے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی تو واپس آ رہا ہے، وقت خشک ہو گیا۔ نہیں، صرف ماں سے ملنے ہسپتال جاؤں گا، اس نے کہہ کر فون بند کر دیا اور پیچھے لیٹ گیا۔ اگلی صبح ہی بائی روڈ اسلام آباد کے لیے نکل گیا تھا۔ زیادہ فاصلہ بھی نہیں تھا، اس لیے جلدی پہنچ گیا، اور اس کا ارادہ نگین سے مل کر دوبارہ مری لوٹ آنے کا تھا۔ تبھی وہ بڑی عجلت میں ہسپتال کا ایڈریس لے کے وقت سے ہسپتال پہنچا، جبکہ وقت نے کہا تھا کہ وہ بھی فوراً وہیں پہنچ رہا ہے۔ وہ آفس میں تھا۔ اس وقت گاڑی سے اتر کے اس نے گوگلز لگائے اور بنا ادھر ادھر دیکھے اپنے ٹراؤزرز کی پاکٹس میں ہاتھ ڈال کر وہ سر جھکائے اندر کی جانب بڑھ رہا تھا کہ اچانک کسی سے بڑی زور سے تصادم ہوا۔ وہ ایک دم ایکسکیوز کے لیے مڑا۔
کہ اندھوں کی طرح بلیک گوگل سے اٹھا کے وہ سر جھکائے چل رہا تھا، سے آنے والے کا کوئی قصور نہیں تھا۔ وہ جیسے ہی موڑا تبھی مالا بھی مڑی، کیونکہ ارزل کو وہ جلدی سے خود میں بھینچ گئی تھی، ورنہ وہ گر جاتا۔ جہان وہیں تھم گیا جبکہ مالا بھی اسے دیکھنے لگی۔ وہ دونوں ایک لمحے کے لیے ساکت کھڑے تھے۔ اس کی پتلیوں نے ہلکی سی حرکت کی۔ ارزل کی جانب دیکھا۔ مالا نے ارزل کو اور خود سے نزدیک کر لیا۔ اس کے چہرے پہ ایسے تاثرات تھے جیسے دنگ رہ گیا ہو، اور لمحوں کے اس توقف کے بعد جہان عالم مڑ گیا۔ چٹانوں کی سی سختی تھی چہرے پر، جبکہ مالا پھر بھی وہیں کھڑی تھی، اس کی پوچھ دیکھ رہی تھی۔ جہان وہیں پرسکون چلتا آگے جا رہا تھا۔ خدا گواہ تھا، اس کے اندر طوفان اٹھنے لگے تھے جن کو نکالنے کا حق رکھتا ہی نہیں تھا وہ۔ اس نے دانتوں پر دانتوں کو سختی سے چڑھایا ہوا تھا۔ وہ وہاں روم نمبر پوچھ کر نگین کے کمرے میں آ گیا۔ وہاں ریاض ایک دم اسے دیکھ کر کھڑے ہو گئے۔ وہ خوش ہو گئے تھے۔ اگر باہر مالا نہ دکھتی تو شاید وہ نارمل نہیں تھا، بالکل نارمل۔ اب اس کی پیشانی ہلکی ہلکی تر تھی اور مٹھیاں سختی سے بیچی ہوئی تھیں۔ پیشانی تر کی وجہ وہ بچہ تھا جو اس کے ہاتھ میں تھا۔ اس کی جیسے یادداشت میں سب دوبارہ آ گیا۔ وہ باپ سے ملے بنا نگین کے پاس سٹول کھینچ کر بیٹھ گیا۔ کیسی ہیں آپ؟ بنا تاثرات کے سوال کر رہا تھا۔ نگین کی آنکھیں اس کے لمس پر ہی کھل گئیں۔ جہان، جہان میرے بچے، میرے چاند، میرے بیٹے جہان۔ وہ اٹھنے کی کوشش کرنے لگی لیکن جہان نے انہیں دوبارہ لٹا دیا۔ ٹھیک ہے آپ کو تو اب بھی بخار ہے؟ اس نے اس کے ہاتھ پکڑ لیے۔ چہرے پر اب بھی کوئی تاثر نہیں تھا جبکہ وہ ماں پر جھکا ہوا تھا۔ ریاض ایک طرف کھڑے تھے۔ تم آگے ہو نا، میں اب ٹھیک ہو جاؤں گی۔ اب مجھے چھوڑ کر تو نہیں جاؤ گے؟ جہان وعدہ کرو جہان۔ وہ رونے لگی جبکہ جہان لب دبا گیا۔ تم مجھے چھوڑ کر جاؤ گے؟ تم نہ جاؤ، دیکھو میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑ ماں۔ اس نے فوراً اس کے ہاتھ پکڑے۔ یہیں ہوں میں، آپ فکر نہ کریں، اس نے کہا تو نگین نے ریاض کی طرف دیکھا۔ کہا تھا نا میں نے آپ سے، میرا بیٹا آ جائے گا۔ ایک بار میں اسے منا لوں گی، ناراض ہو گیا ہے ہم سے لیکن مان جائے گا۔ اس نے جہان کے ہاتھ چوم لیے۔ میرا بیٹا، 1 سال بعد دیکھا ہے میں نے تمہیں جہان۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، اس کا چہرہ تھام کو چوم گئی۔ تمہیں ماں نہ یاد آئی؟ وہ بولی۔ وہ تب بھی چپ رہا، ان کا ہاتھ پکڑے بیٹھا رہا۔ نگین بول رہی تھی، وہ سنجیدہ رہا تھا۔ ریاض اب بھی خاموشی سے دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ دیر بعد نگین نیند میں چلی گئی، جہان کے شانے پر ہی سر رکھ کر۔ اس نے اس کا سر تکیے پہ رکھا اور پیشانی چوم کر دور ہوا۔ ریاض سے ملے بنا وہ وہاں سے جانے لگا۔ اگر باپ کے گلے لگ جاتے تو کچھ نہ آ جاتا تمہارا، وہ آہستگی سے بولے۔ جہان موڑا، سنجیدگی سے ان تک پہنچا اور ریاض صاحب کے گلے لگ گیا۔ وہ کچھ بھی تھا، اس کے ماں باپ تھے، وہ چاہ کر بھی ان لوگوں کے ساتھ تلخ نہ ہو سکا۔ کچھ دیر ریاض اس کو سینے سے لگائے کھڑے رہے۔ وہ کچھ نہ بولا۔ اسے برا لگے گا اگر بعد میں نظر نہیں آؤ گے، ریاض بولے تو جہان نے دوبارہ گلاسز لگا لیے۔ وہ پہلے سے زیادہ ہینڈسم ہو گیا تھا۔ میرے خیال سے میرے چلے جانا ہی بہتر ہے، وہ بولا اور مڑ گیا۔ ساتھ نے مالا کو طلاق دے دی ہے۔ شاید اس وقت کا یہ دوسرا جھٹکا تھا اس کے لیے۔ اس کے قدم رک گئے۔ اس دن جب تم چلے گئے تھے تو اگلے 2 دن بعد مالا یہاں واپس آ گئی تھی۔ ساتھ نے اسے موبائل پر ہی طلاق دے دی، لیکن ارزل کی وجہ سے نہ ہوئی، اور پھر آج سے 4 ماہ پہلے ان کی طلاق ہو گئی تھی۔ تو وہ لاپرواہی اور بالکل لاتعلقی سے بولا۔ ویسے ہی بتایا ہے کہ مالا 1 سال سے ہمارے پاس ہے۔ یہ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں؟ وہ جنبیت سے بولا تو ریاض صاحب خاموش ہو گئے۔ مری میں ہوں 1 سال سے، اپنا بزنس، اپنا سیٹ اپ ہے سب، یہاں سے زیادہ دور نہیں ہوں۔ دوبارہ اماں کو میری ضرورت ہو تو بلا لیجیے گا، سرد مہری سے کہہ کے وہ باہر نکل گیا، جبکہ اس کے دماغ میں ایک عجیب جنگ چھڑ گئی تھی۔ وہ اپنی کیفیت کو اس نے مٹھیاں بھینچ کر جیسے باندھ رکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں اترا اور اپنی گاڑی کی طرف بڑھنے لگا۔ آج کل جیک ڈالے کا نام ہے میں پھرتا تھا وہ۔
وہ آگے بڑھا اور دروازہ کھولا۔ ابھی وہ اندر بیٹھتا ہی کہ گرمی میں مالا دکھائی دی۔ وہ اپنے بچے کو لیے شاید کوئی ٹیکسی روکنا چاہ رہی تھی، اور ایک ٹیکسی ڈرائیور رک پہ گیا۔ اس نے بتایا اور ابھی اس ٹیکسی میں بیٹھتی کہ جہان اس تک پہنچا۔ اس نے گاڑی ڈرائیور کو خدا بہتر جانتا ہے کیا کہا تھا۔ وہ ڈرائیور وہاں سے آگے چلا گیا جبکہ مالا نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ مجھے آپ کے ساتھ نہیں جانا۔ آپ نے کیوں بھیجا ہے اسے؟ وہ ہمت کرتی اور دل کو دھوپ سے بچاتی بولی۔ جہان نے اس کے ہاتھ سے کلچ کھینچا۔ مالا کا منہ کھل گیا۔ لگ نہیں رہا تھا وہ 1 سال بعد اس سے ملا ہے۔ جہان نے کلچ میں سے پیسے نکالے اور اپنی جیب میں ٹھونس لیے۔ اس نے عزیل کی جانب دیکھا۔ وہ سفید و سرخ بچہ دھوپ کی وجہ سے بہت خوبصورت لگ رہا تھا، لیکن جہان کو بھلا اس میں دلچسپی کیسے ہو سکتی تھی؟ اس نے پیسے نکال کے کلچ مالا پہ اچھال دیا اور مڑ کے دوبارہ اپنی جیک میں بیٹھا، اور اس گاڑی کی آواز جیسے ہی گراہٹ سے بھرپور تھی۔ اسے مزید ریس دی تو ایسا لگا جیسے وہ دھاڑ اٹھی ہو، اور وہ ایسے ہی منہ کھولے مالا کو دیکھتا مڑ گیا۔ گاڑی میں آگے بڑھ گیا، مالا کے ہونٹ سے بن کے۔ یہ گندا آدمی ہے ارزیل، آپ بڑے ہو جاؤ گے نا، میں اس کو ماروں گی بہت، وہ روندی ہوئی آواز میں بولی اور پیدل چلنے لگی۔ کچھ دیر بعد اسے ایک ٹیکسی مل گئی اور گھر کا ایڈریس دے کر وہ گاڑی میں سوار ہو گئی۔ سارے راستے اسے جہان پہ غصہ آیا تھا، وہ بالکل ویسا ہی تھا، خود غرض۔ وہ بار بار اپنے آنسو صاف کر رہی تھی، اور جب وہ گھر پہنچی تو چوکیدار سے پیسے لے کے ڈرائیور کو دیے اور گھر کے اندر آ گئی۔ اس نے اینا کو دیکھا۔ اب مجھے چھوڑ کر آ گئی؟ سوری مالا، اذان بہت رو رہا تھا، وہ کچھ شرمندگی سے بولی۔ مالا سر ہلا کے اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ابھی وقت تو کل پرسوں ہی پیسے دے کے گیا تھا، اور وہ لے گیا تھا پیسے، اب وہ دوبارہ مانگ کے اچھی لگے گی؟ وہ گہرا سانس بھر گئی۔ سارم نے تم سے کوئی بات کی تھی؟ کیا کہا تھا اس نے تمہیں؟ امی نے پوچھا تو وہ ان کی صورت دیکھنے لگی۔ کہہ رہے تھے واپس جس طرح گئی تھی اسی طرح آؤں تو سوچوں گا، تو تم اپنے گھر چلی جاؤ۔ ان کی بات پہ روحاب نے ان کو حیرانگی سے دیکھا۔ میرال کی وجہ سے نہیں کہہ رہی، بہت دنوں سے میرے دل میں آ رہا ہے۔ کیوں تم اپنے آپ کو میرال کی وجہ سے ضائع کر رہی ہو؟ انہوں نے مجھے بیوی مانا ہی نہیں۔ آپ نہیں جانتی وہ کتنے گندے ہیں۔ ہر شوہر ہی گندا ہوتا ہے۔ امی کی بات پہ روحاب نے آنکھیں گھمائی۔ نہیں، وہ زیادہ گندے ہیں۔ ہاں، 4 دن مشکل سے وہاں رہی ہو، یہ پتہ چل گیا، وہ زیادہ گندے ہیں۔ امی نے گھورا تو وہ پاؤں پٹک گئی۔ آپ بلا وجہ ایک سائیکو انسان کی حمایت لے لیں۔ حمایت نہیں لے رہی، بس کہہ رہی ہوں گھر بساؤ اپنا۔ آپ آپ ہی آپ ہی کی وجہ سے کہہ رہی ہیں۔ میرال نے تو بیٹے اپنے لیے کنویں خود ہی کھودے ہیں، اور تمہارا بھائی بھی اسے سزا دے رہا ہے، ورنہ کیا اس کے لیے اسے باہر نکالنا مشکل ہے؟ وہ بولی تو روحاب نے بھی سر ہلایا۔ لیکن بچہ ہے داریم، ماں کے پیار سے محروم ہے۔ پہلے بڑا پیار کرتی تھی میری ماں مجھے، بس افسوس ہے ان کی ضرورت نہیں۔ داریم نے بیگ پھینکا اور نانے کو دیکھا۔ اور یہ تم خالہ واپس جانے کی باتیں کیوں کر رہی ہو؟ شرافت سے بیٹھی رہو، میں تمہیں جانے نہیں دوں گا۔ طلاق دو اسے اور فارغ کرو۔ داریم بولا تو روحاب نے بھی منہ بنایا۔ میرے بس میں ہوتا 100 بار دیتی انہیں طلاق۔ اب تم دونوں ہی بکواس ختم اب تم دونوں کی بکواس ختم ہو گئی ہے تو کھانا کھا لو اور روحاب جانے کا سوچو۔ یار نانو، داریم بھڑکا۔ چپ رہو، اپنے گھر کی نہ ہو، تمہارے ساتھ بیٹھی رہے تو کیا ہو گیا؟ خالہ ہے میری جان، میرے بچے، اب تو وہ شادی شدہ ہے نا، 1 سال سے بھی تو یہاں ہے۔ روحاب انجوائے کر رہی تھی، بھلا امی داریم سے جیت سکتی تھی؟ خالہ تم نہیں جاؤ گی، کہہ دیا میں نے، ورنہ میں تمہارے اس بوڑھے کا سر پھاڑ دوں گا۔ وہ غصے سے بولا تو روحاب نے اس کو جلدی سے اس کے گال کھینچ لیے۔ میرے موٹو جی، میں تو کہیں بھی نہیں جا رہی، وہ بولی تو وہ بھڑک اٹھا۔ موٹی ہوگی تمہارا شوہر؟ روحاب کھلکھلا کر ہنسی اور بلال بھی آ گیا۔ دونوں نے بلال کو سلام کیا اور بلال نے امی کو۔ ابو کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پہ امی نے سر ہلایا۔ ابھی سوئے ہیں، بہت بہتر ہے۔ روٹی کھاؤ گے؟
جی وہ فریش ہونے چلا گیا جبکہ رحاب اور داریم گیمز میں لگ گئے۔ کچھ دیر بعد بلال آیا اور بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ اس کے دماغ میں حنین کی گفتگو چل رہی تھی، اور پھر جب اس نے وجدان کو یہ گفتگو بتائی تو وجدان شرمندہ سے ہو گئے اور شادی کی بات کی۔ اور بلال نے ہمیشہ کی طرح صاف انکار کر دیا، لیکن وہ پھر بھی اسی بات پر قائم رہے اور بحث پر اتر گئے۔ تبھی اس نے گہرا سانس بھر کے سوچنے کا سوچا، پھر میرال کی پیشی میں لگ گیا اور اب اس نے امی کو دیکھتے ویسے ہی سوال کر لیا۔ رخصتی کا سوچا ہے کچھ آپ نے؟ اس کی بات پہ امی تو کیا، رحاب اور داری بھی موبائل چھوڑے اس کی شکل دیکھنے لگے۔ وہ تینوں آنکھیں پڑے اسے دیکھ رہے تھے۔ وہ بیچارہ شرمندہ رہ گیا۔ کیا ماموں شادی کرنا چاہتے ہیں نانو؟ داریم نے مچل کر ٹھونکا مارا بلال کے کان کے نیچے بچاؤں گا اگر اپنی عمر سے بڑی بات کی تو۔ لو میرے کان کے نیچے بچائیں گے، آپ کے دل میں شادیانے بج رہے ہیں، سنائی دے رہا ہے مجھے، بچہ نہیں ہوں۔ بھائی تم کون ہوتے ہو مجھ سے سوال جواب کرنے والے؟ وہ بلا وجہ ایک چھٹانگ بھر کے بچے سے گھبرا رہا تھا۔ بھانجا ہوں آپ کا۔ یہ تو سوال میرا بھی ہے۔ رحاب کی بھی آنکھیں مٹکی۔ تم لوگوں سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، بلال نے غصے سے کہا۔ خالہ تمہیں ماموں بدلے بدلے نہیں لگ رہے؟ داریم، بلال نے چپل اٹھائی تو وہ بھاگ کر نانی کے پیچھے چھپ گیا۔ کیوں مارو گے تم میرے بچے کو؟ اور یہ رخصتی تمہارے دماغ میں بیٹھے بٹھائے کیسے آ گئی؟ یہ تو میرا بھی سوال ہے۔ امی کی بات پہ اس نے گہرا سانس بھرا۔ سال بھر سے وجدان صاحب مجھ سے رابطے میں ہیں۔ فرسٹ پیپر جانے پر ہی انہوں نے رابطہ کر کے مجھے یہ کرنے سے روک دیا تھا۔ اب وہ رخصتی چاہتے ہیں۔ اور آپ نے پوچھا تو بلال جانے اچکا گیا۔ میری کیا مرضی ہو سکتی ہے بھلا؟ کیوں شادی آپ نہیں کرنی ہے؟ میری مرضی کی فکر نہ کرو، وہ بولا۔ تو بلال کتنی اینا سے محبت کرتا تھا، اس بات کا بخوبی علم تھا رحاب کو۔ بھائی میں چلی جاتی ہوں واپس، رحاب نے کہا تو بلال نے اس کو گھورا۔ کیوں تمہارا شوہر پیشی پر تو بند ٹھن کر پہنچ جاتا ہے، یہاں آ کر تمہیں لے جاتے اس کے پاؤں میں مہندی لگ گئی ہے، وہ بولا تو رحاب نے داریم کی طرف دیکھا جو مزے سے زبان چڑھانے لگا۔ امی دیکھیں اسے، وہ بچوں کی طرح شکایت لگانے لگی جبکہ امی سر پکڑ گئی کیونکہ وہ تینوں چک 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 کر رہے تھے۔ بک نے جہان کو کال ملائی اور جہان نے اٹینڈ کر لی۔ تم اسلام آباد میں ہو نا؟ وہ پوچھنے لگا۔ ہاں، اس نے سگریٹ کا دھواں ہوا میں چھوڑا۔ کہاں ہوں؟ مجھے ملنا ہے تم سے، وہ بولا اور اینا نے بک کو دیکھا۔ اس نے آہستگی سے پوچھا، جہان ہے؟ اور بک نے سر ہلایا۔ جہان نے شاید اسے لوکیشن سینڈ کی تھی اور بک اینا کے گال چوم کر اذان کو پیار کر کے چلا گیا۔ اینا نفی میں سر ہلاتی مسکرا کے اذان سے کھیلنے لگی، تب بھی اس کا موبائل بجا۔ اس نے میسج دیکھا۔ مجھے دیکھ کر بھاگ کیوں گئی تھی؟ کیا ہو گیا تمہیں اینا؟ اینا کا دل زور سے دھڑکا۔ حقیقت تو یہ تھی کہ اس سے غلطی کہو یا گناہ ہو چکا تھا اور اب اس کی جان پر بن گیا تھا۔ اس نے موبائل جلدی سے پاور آف کر دیا، جبکہ دوسری طرف بک جہان کے بتائے گئے ایڈریس پر پہنچا۔ وہ مہنگے ترین ہوٹل کے لگژری روم میں تھا۔ اسموک کر رہا تھا۔ بک نے اسموک کھینچی اور اپنے ہونٹوں سے لگا لی۔ جہان اٹھ کر ملا تھا اس سے، سال بعد جو مل رہا تھا۔ بک بھی کافی خوش تھا۔ کچھ دیر دونوں ایک دوسرے سے ملے اور پھر الگ ہو کے بیٹھ گئے۔ جہان نے نئی سگریٹ سلگا لی۔ تم ضرورت سے زیادہ اسموک نہیں کرنے لگ گئے؟ جہان نے وہاں پڑے سگریٹ کے گند کو دیکھ کر کہا۔ جہان چانے اچکا گیا۔ میرے ذہن کو پرسکون رکھتی ہے، وہ بولا تو لہجہ بھی بھاری تھا اور زیادہ اسموک کی وجہ سے آواز میں بھی کافی بھاری پن آ گیا تھا جو اور بھی متاثر کر رہا تھا۔ ذہن کو پرسکون تو اور بھی میرے رب کی مخلوق کر دیتی ہے۔ بک نے آنکھ دبائی تو جہان ہنس پڑا۔ ہاں، اے ٹی ایم خالی بھی، وہ بھی مخلوق ہی کر دیتی ہے۔ جہان عالم کب سے پیسے کی پرواہ کرنے لگا؟ بک کہکا لگا کر ہنسا۔ جہان بھی ہنس دیا۔ کچھ دیر دونوں کے مابین خاموشی رہی۔ ساتھ نے مالا کو طلاق دے دی ہے۔ جہان نے سگریٹ کا دھواں کافی مقدار میں کھینچا اور سگریٹ لبوں سے نکال لی۔ اس کے نہ رسپانس ملنے پر بک بے چین ہوا اور بتایا کہ مالا کا بیٹا بھی ہے، ارزیل۔ جہان نے اب بھی کوئی رسپانس نہیں دیا۔ وہ اسموک کرتا رہا۔ یار میں تجھ سے بہت اہم بات کر رہا ہوں۔ بک نے اس کے ہونٹوں سے سگریٹ کھینچ لی۔ جہان کو برا لگا۔ اس نے دوسری سگریٹ جھلسا لی۔ بک لب دبا گیا۔
تمہیں کچھ فیل نہیں ہوا؟ سب مجھے کیوں بتا رہے ہیں یہ بات؟ تو سوال کر گیا۔ بخت اس کی شکل دیکھنے لگا۔ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اس نے اسے طلاق دے دی ہے میرا مسئلہ نہیں ہے، وہ بولا تو بخت نے سر ہلایا۔ اچھا خیر سناؤ، ایک سال کہاں تھے تم؟ تم نے کیا کیا کیا؟ بزنس رن کیا اور نئے دوست بنائے، نئے شہر میں رہنے کی عادت، پارٹیز، سانگز اور سگریٹ نشے کی طرح خود میں سما لی۔ واہ کیا زندگی ہے! وقت نے بھی سگریٹ کا کش لیا۔ جان مسکرا دیا۔ تم گھر نہیں آؤ گے؟ تم انکوائری لینے آئے ہو؟ جہاں صوفے پر لیٹ گیا۔ وقت ہنس دیا۔ بور ہو جاتا ہوں تیرے بنا، وقت بولا تو جہان ہنس دیا۔ کیوں؟ اینم وقت نہیں دیتی۔ جہاں نے آئی برو چکائی جبکہ وقت کھول کر ہنسا۔ اس کا وقت تو چھین نہ لوں اس سے؟ وہ مزے سے بولا جبکہ جہان بھی مسکرا دیا۔ قسمت اچھی ہے تمہاری، وہ بولا تو وقت نے گہرا سانس بھرا۔ ویسے ایک بات ہے، جہان کچھ سوچ کر بولا۔ وقت نے اس کی جانب دیکھا۔ مجھ پر ترس کھایا ساتھ نے؟ وقت نے آنکھیں گھمائیں۔ نہایت نیچ نکلا ہے، اور تم سوچ نہیں سکتے مالا کی کیا کیا حالت ہوئی تھی۔ وقت نے کہا تو جہاں کو اس بات پر کسی پل چین نہیں آ رہا تھا۔ یہ بات سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ وہ پرسوچ تھا اور شاید اسی سوچ میں صبح سے اب تک اسموک کر رہا تھا۔ تم گھر چلو، وقت بولا۔ نہیں پلیز یار، کیا ہو گیا؟ چچی کے لیے ہی چل لو۔ کہا نا نہیں۔ ہاتھ جوڑیں گے اب تمہارے آگے؟ کچھ بھی کرو میں نہیں جاؤں گا، اگر لینے آئے ہو تو ابھی چلے جاؤ، جان کافی غصے سے بولا اور وقت کھڑا ہو گیا جبکہ جان اٹھ کے کمرے میں چلا گیا۔ وقت خاموشی سے پلٹ آیا۔ شاید کوشش بیکار تھی۔ آئی نو ڈیٹ کے پیچھے سے کافی زیادہ آوازیں آ رہی ہیں گھر والوں کی، تو آپ اس کو اگنور کیجیے گا کیونکہ گھر میں گیسٹ ہیں آئے ہوئے۔ ہوپ سو